الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک توحید وہ ہے جو ہمیں اللہ نے سمجھائی اور اللہ کے رسول نے سمجھائی، اور ایک توحید وہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس سمجھا تھا اور آج اس کے پیروکار سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان دو توحیدوں میں فرق کو جاننا ہے۔ بس یہ آپ جان گئے تو میرے آج کی گفتگو کا حاصل مجھے مل گیا۔ اللہ نے کیا توحید بیان کی؟ آئیے پہلے میں قرآن پاک کے کچھ حوالے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری توحید یہ ہے، میرا ایک ہونا یہ ہے کہ میرے رسول کو میرے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے، شاید کچھ موحدین کو، نام نہاد موحدین کو پسند نہ آئے، لیکن اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ کہ اسے صرف الوہیت میں یکجا جانا جائے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اس کی عبادت کی جائے۔ اب اس الوہیت کے باب میں اللہ ایک ہے، اس میں رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم اور نبی مل کے اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیپٹر میں اللہ کا رسول اللہ سے ملا ہوا ہے، اور یہ قرآنی توحید ہے۔ آئیے میں اس کے کچھ حوالے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں یطع الرسول، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب اس پہ غور کیجئے، یعنی اللہ کی اطاعت کو ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا جا رہا ہے، اور پھر اس پہ اللہ رب العزت نے تاکیداً فرمایا، قد تاکید کے لیے آیا کہ پس تاکیداً یہ بات سمجھ جاؤ کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ کہیں کوئی ابلیسی وسوسہ تمہارے ذہن میں نہ آ جائے کہ میں تو صرف رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت تو ہوئی نہیں۔ نہیں، رسول کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت ہو گئی، یہ توحید ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، وہ کس کے لیے ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے۔ اچھا مولا، تیرا بھی ہے اور تیرے رسول کا بھی ہے؟ یہ مال غنیمت میں تو مال و اسباب ہوتے ہیں، مال غنیمت میں تو زیورات اور جواہرات ہوتے ہیں، مال غنیمت میں تو درہم اور دینار ہوتے ہیں، مال غنیمت میں تو دنیا کے اسباب ہوتے ہیں۔ مولا تجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے پاک ہے۔ فرمایا میرے نبی کو ملے گا وہ مجھے بھی مل گیا، جو میرے نبی کو ملا وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ میرے نبی کا ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور شیطانی توحید کیا ہے، یہ آپ سنیے۔ کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو ان کی بلاوے پر ان کی طرف آؤ، ان کو جواب دو۔ یعنی اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، یہ بلاوا ایک ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور انہیں بلایا، آواز دی، اور انہوں نے سن تو لیا کہ اللہ کے رسول نے بلایا، لیکن وہ فوراً نہیں حضور کی طرف گئے، جلدی جلدی نماز پڑھی
اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تاخیر کیوں کی آنے میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ فرمایا سنا نہیں ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جواب دیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ وہ بلاوا اللہ کا تھا جب وہ نماز میں تھے، اور یہ بلاوا رسول کا تھا جب انہوں نے اس کے بلایا تھا۔ حضور دین یہ سکھا رہے ہیں، توحید یہ سکھا رہے ہیں کہ جب رسول بلا لے تو وہ بھی اللہ ہی کا بلانا ہوتا ہے، یہ دونوں الگ الگ بلاوے نہیں ہیں، یہ توحید ہے۔ اور یہ شخص کیا کہتا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ مولا عطا تو دو کرتا ہے۔ فرمایا بے شک حقیقی عطا کرنے والی ذات میری ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا رسول جو تمہیں عطا کرے گا وہ بھی میری بارگاہ سے لے کر کرے گا۔ میرے رسول کی عطا میری عطا سے الگ نہیں ہے، تمہیں چاہیے تم اس پہ راضی ہو جاؤ، ہم ہاں کے ابلیسی وسوسے نہ ڈالو۔ اور یہ شخص کیا کہتا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ ذرا سنتے جائیے، یہ ہے پروفٹ لیس توحید۔ حاضرین محترم، اسے ہم پروفٹ لیس توحید کہتے ہیں۔ یہ پروفٹ لیس توحید کا کانسیپٹ یہ ابلیس نے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں وہ پیشانی جو ہمیشہ اللہ کے حضور جھکاتا رہا، آج میں اس آدم کے سامنے کیسے جھکا دوں؟ وہ سجدہ جو میں اللہ کو کیا کرتا تھا، آج میں اس نبی کو کیوں کر دوں؟ تو گویا وہ سجدہ آدم، سجدہ نبی، تعظیم نبی، اس کو توحید میں فرق لگا تو وہ کیا ہوا؟ وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ وہ پروفٹ لیس توحید ہے جو ابلیس نے تخلیق کی اور پھر اس نے اپنے ماننے والوں کے اندر نسل در نسل منتقل کر دی۔ اس تو پروفٹ لیس توحید سے بچیے۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ ان کے ساتھ جنگ کیجئے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لائے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس کو حرام نہیں جانتے جو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ وہی پروفٹ لیس توحید ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا یہ تو مان لیا، یہ اس کا رسول کہاں سے حرام کر رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کا حرام کیا ہوا میرا حرام کیا ہوا ہے۔ آگے چلیے، بڑی اہم آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ منافقوں سے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کی طرف، انہیں قرآنی تعلیمات کی طرف بلایا جاتا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات یعنی قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ مومن تو دونوں دعوتوں پہ لبیک کہتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے جو قرآنی تعلیمات کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، قرآن کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن آپ کی طرف نہیں آتے۔ آپ کی طرف بلائیں تو ان سے گریزہ ہوتے ہیں، گردنوں کو جھٹک دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں آپ کو، آپ کی ذات کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، پتہ چلا اب جو یہاں سے گریزہ ہوگا اور قرآن کی طرف جائے گا، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے، آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ایک صحابی نے قربانی اللہ کے نبی سے پہلے کر دی، ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تھی اور انہوں نے پہلے کر دی۔ اب جب انہوں نے قربانی کر دی، اس پہ ظاہر اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے کی ہوگی، جو لوازمات تھے سارے پورے کیے ہوں گے، ان کی نیت بھی اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی ہوگی، سارا کچھ تھا، لیکن اللہ کو یہ قبول نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، اگر تم میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی سے کسی عمل میں سبقت لے جاؤ گے تو وہ عمل مردود ہے، تمہیں وہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی، میرے رسول سے آگے نہ بڑھ جایا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کی کیا اہمیت ہے، اور یہ شخص کیا کہتا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں دیکھیں، پہلے تو اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ ہر جگہ ملایا ہوا تھا، اب یہاں مومنین کو بھی ملا لیا۔ اب ظاہر ہے اس میں ہر مومن شامل نہیں، سارے مومنین شامل ہیں، یعنی عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت صالح مومنین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے۔ اور اب یہ شخص کہتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ توحید یہ ہے کہ نبی، فرشتے، بابے، صالحین، یہ تو شاہی کوئی نہیں، ان کی گستاخی کرو تو اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ پروفٹ لیس توحید ہے عزیزان محترم، اس پہ فوکس کریں، اس شیطانی وسوسوں سے بچیں، اس شیطانی توحید سے اپنے دامن کو بچائیے۔ اللہ کے نبی شے کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک اعلان کر رہا ہے کہ اے ساری امت مسلمان، تم جس قبلہ کی طرف منہ کر کے میری عبادت کرتے ہو، جس قبلہ کی طرف رخ کر کے میری نماز پڑھتے ہو، یاد رکھو یہ قبلہ میں نے صرف اپنے حبیب کی رضا کے لیے بنایا ہے۔ اس سے پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ میرے حبیب کی خواہش تھی کہ کعبہ ان کا قبلہ بنا دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ ہم آپ کا قبلہ وہ بنا دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، اور یہ کہتا ہے نبی شاہی کوئی نہیں۔ اب آگے سب سے اعلیٰ عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، حوالے کی بھی ضرورت نہیں، اتنی مشہور روایات تواتر کے ساتھ ذکر ہے کہ 50 نمازیں معراج کی رات امت کو عطا ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا حضور کا، اور وہ حدیث آپ نے سن رکھی، تو وہ کم ہوتے 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 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے پاس دوبارہ جائیے، کم کروا لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر حضور دوبارہ اللہ کے پاس چلے جاتے تو اللہ اب 5 میں سے بھی کم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کی شان کو سمجھو بدبختو، تم کس پروفٹ لیس توحید کو لیے بیٹھے ہو؟ نبی کی شان کو سمجھو۔ اللہ اپنی خاص عبادت کو 50 دے کے بھیج رہا ہے، اور ایک نبی کی سفارش پر کم کرتا جا رہا ہے، کم کرتا جا رہا ہے، کم کرتا جا رہا ہے، ایک نبی کی سفارش پر کم کرتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس نماز کی حالت دیکھیے، اس نماز کی حالت دیکھیے، اس کے اندر کی معاملات دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے نماز میں قیام رکھا، قرآن پاک کی قرات رکھی، رکوع رکھا، سجدہ رکھا، سب کچھ کرنے کے بعد بندے نے پوچھا مولا تیری نماز ہو گئی؟ تیری بندگی ہو گئی؟ فرمایا نہیں میری بندگی ابھی نہیں ہوئی۔ مولا کیا ہوا؟ تیرے حضور قیام بھی کر لیا، تیری تکبیرات بھی کہہ دی، تیری تسبیح بھی کہہ دی، تیری حمد بھی بیان کر دی، میرے مولا تیرے حضور رکوع بھی کر لیا، تیرے حضور سجدہ ریزی بھی کر لی،
کہاں کمی رہ گئی کہ تو کہتا ہے نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا ہاں سب کچھ کر لیا، اب بیٹھ جا، ادب کے ساتھ بیٹھ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد میرے نبی پر درود بھیج۔ جب یہ سلام اور درود کر لے گا اس کے بعد میں دعا کرے گا تو پھر میں کہوں گا ہاں تیری نماز پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم بات کو سمجھیے، نبی تے شاہی کوئی نہیں والوں کا فلسفہ چھوڑ دے، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ نبی تو وہ شے ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت قبول نہیں ہے، اللہ کی نماز قبول نہیں ہے۔ صحیح روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے، اللہ رب العزت کے پاس شرف قبولیت کے لیے نہیں پہنچتی جب تک اس اللہ کے نبی پر درود نہ پڑا جائے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے نبی کی حیثیت اور یہ ہے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ میں کیا کیا بیان کروں، بات گفتگو لمبی ہوتی جائے گی، اس میں اتنے زیادہ حوالہ جات ہیں۔ قرآن نبی کی شان سے بڑا ہے، احادیث نبی کی شان سے بڑی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ عزیزان محترم میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، چند مقامات پر اگر آپ کی میں نے توجہ نہ دلائی تو شاید یہ بات ادھوری رہ جائے۔ دیکھیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور اسے امام ہیثمی نے کہا ہے کہ وَإِسْنَادُهُ حسن اس کی سند حسن ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل رہے، باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آج آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائیں گے۔ پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ نے سر انور اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اب یہ ذرا سنیے گا، وہ لوگ جنہوں نے پروفٹ لیس توحید کا کنسپٹ دینے والوں سے یہ جملہ سن رکھا ہے کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور ان کا کنسپٹ بن گیا ہے نبی کے بارے میں کہ وہ شاہی کوئی نہیں ہے، ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا میری امت کے بارے میں، حبیب بتاؤ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ مالک یوم الدین، وہ قادر مطلق، وہ ہر شے کا مالک اور مختار اور کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سمدیت کی شان رکھنے والا رب ہے، اور وہ اپنے محبوب سے مشورہ کر رہا ہے حضور آپ کی امت کے بارے میں کیا کروں، بتا دیں آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مشورہ کیا گیا، پھر آگے حدیث چلی، آپ دیکھیے ذرا، اور یہ شخص کیا کہتا ہے سنیے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ اور آگے دیکھیے ایک اور حدیث، اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا اور امام طبرانی نے موجم میں، اور اسی طرح امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ للانبیاء منابر من ذہب، قیامت کے روز انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ فقالا فیجلسون علیہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب اس پہ بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَ مِمْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ، اور میرا ممبر رہ جائے گا، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سارے نبی بیٹھ گئے، اب ظاہر ہے یہ کس کے حکم کے تحت بیٹھے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوگا کہ اے نبیو میں نے تمہارے لیے سونے کے ممبر بچھا دیے ہیں، آؤ ان سونے کے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تاکہ آج لوگ جان لیں
کہ ان نبیوں کی شان کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں مغلظات بکا کرتے تھے کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، نبی کی گستاخی اللہ کی توحید ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ دنیا میں بکا کرتے تھے، انہیں سمجھایا جاتا لیکن اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو خاموش کرواتے تھے۔ آج دیکھ لو آج میرے نبیوں کی شان کیا ہے۔ سارے نبی سونے کے منبر پہ بیٹھ جائیں، اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے ہوں گے لیکن حضور نہ بیٹھے، میرے اور آپ کے نبی نہ بیٹھے، اللہ کا حکم ہوا ہوگا آپ نہ بیٹھے، کیوں نہ بیٹھے؟ حضور فرما رہے ہیں اولا اقعد علیہ قائما بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، یعنی میں کیوں نہ بیٹھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے میرے بعد۔ اللہ اکبر، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں جنت میں جاؤں اور امت کو چھوڑ جاؤں۔ یہ دیکھیے میرے حضور کی شان، یہ ہے شے میرے اللہ کے نبی، یہ ہے شے۔ پھر آگے دیکھیے فقولوا یا ربی امتی امتی، پھر اللہ نے پوچھا ہوگا نا کہ آپ نہیں بیٹھ رہے حضور، اے میرے نبی آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو حضور نے فرمایا میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت، فیقول اللہ، پھر اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ما ترید ان اصنع بامتی کا، اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جو آپ چاہتے ہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ شے ہے میرے نبی، یہ شے ہے میرے نبی کہ پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہیں آپ، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ دوستو اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا ہے، یہ حمد سے نکلا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ مولا تو نے تو اپنے قرآن پاک کا آغاز اس سورہ سے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، عالمین کے رب کے لیے ہیں، اور اپنے نبی کا نام محمد رکھ دیا، احمد رکھ دیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جائے وہ تیرا نبی ہے، ادھر تیرا اعلان ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لوگوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جس نے میرے نبی کی حمد کر دی اس نے میری حمد کر دی۔ میری حمد میرے نبی کی حمد سے جدا نہیں، میرے نبی کی حمد میری حمد سے جدا نہیں۔ نام محمد رکھا، اور پھر اللہ نے فرمایا عسیٰ یبعث کا رب کا مقام محمودہ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود بھی حمد سے ہے، وہ مقام جہاں بہت تعریف کی جائے گی ان کی۔ یعنی دنیا میں حضور کی ذات کو کوئی شے نہ سمجھنے والے آج دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، حضور کو مقام محمود پر بٹھایا جا رہا ہے۔ حضور کا نام محمد ہے، حضور کا نام احمد ہے، اور ان کا ٹھکانہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود پہ بٹھا کر بتایا جا رہا ہے کہ میرا نبی یہ شے ہے۔ پھر انہیں کرسی پر بٹھایا جائے گا، عرش پر حضور کو دائیں جانب بٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، پروفٹ لیس توحید سے بچیے، یہ توحید نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ توحید آپ کے اوپر الگ سے گفتگو کروں گا، توحید کی وضاحت کروں گا کہ توحید کیا ہے۔ توحید نبیوں کی گستاخی کو نہیں کہتے، توحید فرشتوں کی بے ادبی کو نہیں کہتے، توحید صالحین کی بے ادبی کو نہیں کہتے، توحید کسی کو کم حیثیت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ پروفٹ لیس توحید ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو یگانہ اور یکتا مانا جائے، اور اللہ کے محبوبوں کو اس کا مقرب بندہ مانا جائے، یہ توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ابلیسی توحید، پروفٹ لیس توحید سے محفوظ فرمائے اور ایسے فتنوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔